الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله ومنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں، جو سورہ محمد کی آیت ہے، کہ یہ تم لوگ ہو کہ تمہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، انفاق کرو، تو اس کے باوجود تم میں سے بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو بخل سے کام لیتے ہیں. تو جو بھی بخل کرے گا تو یہ اس کا نقصان اسی کو اٹھانا پڑے گا. اللہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، اور تم ہی اس کے محتاج ہو. اور جان لو کہ اگر تم نے منہ موڑا تو اللہ تمہیں بدل کر تمہاری جگہ پہ کسی اور قوم کو لے کر آئے گا، اور پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. اس آیت کریمہ کی روشنی میں آج امام صاحب نے جو خطبہ دیا ہے وہ بڑا اہم ہے. حقیقت میں ظاہر ہے کہ طویل ہے، میں اس پہ پورے خطبے کو جو ہے یعنی لٹرلی میں اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتا، لمبا ہو جائے گا، لیکن یہ کہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور یہ ہے استبدال. میں شروع ہی میں بتا دوں کیونکہ ہو سکتا ہے لفظ بار بار آئے. استبدال کا مطلب ہوتا ہے ٹو چینج، ریپلیسنگ، کسی کو چینج کر کے اسی جگہ پہ کسی اور کو لانا. تو جیسے ایک قوم جو ہے بدل دی گئی، دوسری قوم آئی، تو اس کو استبدال کہا جاتا ہے. چاہے وہ حکومتیں ہوں، چاہے قومیں ہوں، چاہے وہ اس طرح سے کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب بدلتا ہے تو اس کو استبدال کہا جاتا ہے. اور آج ہمارے دنیا میں چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں. آپ کے آفس میں کسی ایک آدمی کی جگہ پہ بدل کے کسی دوسرے کو رکھ دیا گیا، یہ بھی استبدال ہے. تو اصل موضوع یہی ہے استبدال کا. اور ابتدا میں امام صاحب کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، یہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی اور اس کے اندر بے شمار مخلوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اور سب کے لیے لگے بدھے محکم اور مستقل قوانین ہیں، اور وہ ہمیشہ وہ قوانین جاری اور ساری رہتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. یہ اللہ کی سنت ہے. یہاں پہ سنت سے مراد قرآن شریف میں اللہ کی جو سنت بولا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ فزیکل لاز، یہ قوانین فطرت جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. یہ دنیا کا ایک قانون ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، آپ بغیر کسی سے پوچھے جانتے ہیں کہ آپ مثلا سانس لے رہے ہیں، آپ کو بھوک لگی، کھانا کھانا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو معلوم ہے. اسی طرح سے سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، ہواؤں کے انداز مختلف ہوتے ہیں، ان کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، ان کی تاثیر الگ ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں کیا ہیں، ایک عام انسان کو بھی معلوم ہے، کیونکہ یہ قانون کے مطابق چل رہی ہے. اسی طرح سے قانون دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہے کہ مثلا ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے، کس قانون کے تحت ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر آگ ہے، اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آگ کا کام ہے جلانا، یہ اللہ کا قانون ہے. اس طرح سے بے شمار ہر ایک چیز آپ دیکھیں کہ پورے اس کائنات میں قانون رائج ہے، اور اس کو دیکھتے ہی ہم جانتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایسا ہوگا اور ایسے ہی ہوتا ہے. آگ جلاتی ہے مثلا، تو اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ کائنات اسی طرح سے بنائی ہے، یہ قانون کے مطابق چل رہی ہے. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور وہی قوانین بنانے والا ہے، کبھی کبھی وہ چاہتا ہے کہ اس قانون کے بالکل برخلاف جو ہے نا چیز ہو، واقع ہو.
جو انسانوں کے بس کی بات نہیں ہوتی اور نہ آپ اسے گیس کر سکتے ہیں۔ آپ جو کچھ دیکھتے ہیں جس سے مانوس ہیں اس کے بالکل برعکس چیز ہوتی ہے، تو وہ جب چیز واقع ہوتی ہے تو اس کو جو ہے کیا معجزہ کہا جاتا ہے، اور معجزہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں، اسی لیے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے کہ کسی انسان کے بس کی بات، کسی بھی غیر اللہ کے سوا کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ معجزہ وہ لائے۔ یہ معجزات ہوتے ہیں ہمیشہ ان چیزوں میں جو قانون کے بالکل الٹ، اس سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی اور اسی طرح سے وہ چل رہی ہے۔ تو اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوموں کے ذکر کے سلسلے میں یا سیاق میں جو سب سے بڑی قوم جس کا بار بار اور سب سے زیادہ تذکرہ کیا گیا قرآن شریف میں، وہ امت محمدیہ سے پہلے والی امت بنی اسرائیل کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا جو قصہ بیان کیا ہے، حقیقت میں یہ قصہ اس لیے نہیں بیان کیا گیا کہ ہم اس سے تسلی حاصل کریں اور اسے یہ سمجھیں کہ کوئی ایک غیر متعلق چیز بیان ہو رہی ہے، ہمارا کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ حقیقت میں ان کے قصے بیان ہوئے ہیں یہی بتانے کے لیے کہ قومیں بھی تبدیل ہوتی ہیں اسی طرح سے جس طرح سے بنی اسرائیل تبدیل کیے گئے، اور یہ بھی معجزات میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جب قانون کے بالکل برخلاف ایسا ہوتا ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ہٹا کے دوسری قوم کو لے کر آتا ہے، تو بنی اسرائیل کے واقعات بیان ہوئے ہیں، ان کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے زیادہ کیا ہے۔ ہم ایک دو یا چند آیتیں جو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے وَكَتَبْنَا فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا، الواح میں، تختیوں میں، اس سے مراد وہ پلیٹ، وہ تختیاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس پہ تختیوں پہ لکھ کے تورات کے جو احکام عشرہ ہیں وہ دیے تھے۔ تو ہم نے الواح میں ہر ایک چیز لکھ دی نصیحت کے طور پر اور تفصیل کے طور پر ہر ایک چیز کی، اور ہم نے اس قوم سے کہا کہ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، اسے مضبوطی کے ساتھ تم تھامے رکھو، وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، اور اپنی قوم کے لوگوں کو بتاؤ، حضرت موسیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی قوم کے لوگوں کو بتاؤ کہ اس کے اندر جو بہترین تعلیمات ہیں اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں، کیونکہ آگے چل کے تمہارے سامنے ان کے گھر آئیں گے جو فاسقین ہیں، سرکش لوگ ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ وہاں سے تم گزرو گے تو ان کو دیکھ کے وہ چیز تم کو پسند آ جائے اور تم بھی اپنا لو۔ پہلے سے ان کو وارننگ دے دے گی کہ یہ جو تم کو دی گئی چیز یہ پرفیکٹ ہے، سب سے بہترین ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو۔ اسی طرح سے بنی اسرائیل کی کئی جگہوں پہ فضیلت بیان ہوئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بنایا اور انہیں دوسری تمام قوموں کے مقابلے میں ہم نے فضیلت عطا کی۔ ہم نے واضح طور پر کہا وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں سارے جہان والوں کے مقابلے میں فضیلت عطا کی، یعنی تمہیں اونچا مقام دیا۔ یہ جو مقام ان کو دیا گیا تھا، کیا اس بنیاد پر دیا گیا تھا کہ وہ کوئی خاص نسل تھے، خاص خاندان تھے، ان کا کوئی الگ رنگ تھا، ان کی لمبائی چوڑائی یا کچھ اور تھی، مختلف تھی؟ نہیں، امانت اٹھانے کے اس وقت وہ اہل تھے۔ امانت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے دین کی امانت، جب اس کے اہل تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا، اس ذمہ داری ان کو دی۔ گویا ذمہ داری جو ہوتی ہے اس کو اٹھانا، اس کو نبھانا، یہ اصل چیز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو فضیلت عطا کرتے ہیں، ورنہ کسی قوم کی کوئی فضیلت نہیں ہے کہ یہ فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں کی نسل سے تعلق رکھنے والے ہیں، خواہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے کیوں نہ۔ بار بار قرآن شریف میں اس کو کہا گیا ہے۔ جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے اور اس کے بیٹے ہیں، تو فرمایا تم کوئی چہتے ہو بیٹے نہیں ہو اللہ کے، تم بھی اسی طرح سے ہو جس طرح سے دنیا کے دوسرے لوگ، دوسری قومیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے سارے جہان کے والوں کے اوپر تمہیں فضیلت دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فرمایا کہ میں نے تمہیں کتاب دی، نبوت دی اور حکومت دی،
یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کے اندر رکھی. چنانچہ اوپر سے دیکھیں کہ جہاں سے بنی اسرائیل کا شمار ہوتا ہے، ورنہ تو اور بھی حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں، لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب، یوسف، اور پھر اس طرح سے سلسلہ چلتا ہے آگے چل کے، داؤد ہے، سلیمان ہے، موسیٰ ہے اور عیسیٰ ہے، یہ سارے کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے پیغمبر. اتنا لمبا سلسلہ. تو اسی چیز کو کہا گیا ہے کہ تم جب تک تم نے اللہ کی دی ہوئی امانت کا بوجھ اٹھایا اور اپنے آپ کو ثابت کیا کہ تم اس کے اہل ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تم کو اس منصب پہ باقی رکھا. بیچ بیچ میں رہ کے جب بھی تمہارے اندر کمزوریاں آئیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سزائیں بھی دیں، لیکن تم پھر سدھرے، پھر ابھرے، پھر اٹھے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس منصب پہ باقی رکھا. لیکن جب تم بالکل نکمے ہو گئے، کسی مصرف کے نہیں رہ گئے، تو تم کو ہٹا کے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بدل دیا، ریپلیس کر دیا، دوسری امت آئی. تو یہ ریپلیسمنٹ کا جو ہے نا قانون اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ذکر کے ساتھ بیان کیا. اور پھر اس کے بعد اب اسی ضمن میں یا سیاق میں اس امت کا جو ہے بیان ہوتا ہے کہ اب تمہیں وہ ذمہ داری دی گئی ہے اور تمہیں بہترین امت بنایا گیا ہے. ایک جگہ کہا گیا کہ امت وسط تم ہو، ایک جگہ کہا گیا کہ تم بہترین امت ہو. امت وسط کیوں ہو؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم لوگوں کے اوپر اللہ کے دین کی گواہی دینے والے بنو، اللہ کا رسول تمہارے اوپر گواہی دے. اور دوسری جگہ فرمایا کہ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو. کیوں؟ اخرجت للناس، یہ اس امت کو ابھارا گیا، اٹھایا گیا ہے، میدان میں لایا گیا ہے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے. یعنی یہ امت اس لیے نہیں ہے، جب بھی کبھی کوئی امت رہی ہے تو اس لیے نہیں کہ یہ امت ہے تو کہیں کونے میں بیٹھ جائے یا گھر میں جا کے بیٹھ کے سو جائے، آرام کرے، ایسا نہیں ہے. اخرجت للناس، نکالی گئی. اخرجت یہ اس کا مطلب ہے نکالی گئی، نکال کر لائی گئی ہے میدان میں. گویا اس امت کے برپا ہونے کا خاص ایک مقصد ہے، اور کوئی بھی چیز جب اپنے مقصد کی تکمیل میں اور تعمیل میں ناکام ہو جاتی پھر اس کی ضرورت نہیں رہتی وہ باقی رہے. تمہیں لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے تمہیں میدان میں لایا گیا ہے. اور اس کو جوڑا ہے کیا ہے تمہاری ذمہ داری؟ کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اگر یہ تینوں چیزیں ہیں تو تب تم جو ہے خیر امت ہو. ہم ایک زمانے سے مسلمان ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم خیر امت ہیں. پہلا اس کا ٹکڑا جو ہے نا وہ لے لیتے ہیں آیت کا، ہم خیر امت ہیں. لیکن خیر امت کیوں ہے یہ چیز بیان نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، میں کہ اس لیے ہو کہ تم حرکت، ایسے نہیں کہ سو جاؤ، حرکت میں رہو، ایکٹیو رہو، اور تمہارا رول ہونا چاہیے اس اپنے گھر میں، اپنے سماج میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں، ہر جگہ تمہارا رول ہونا چاہیے. اور رول کیا ہے؟ نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو. تم خیر امت اس لیے ہو کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو اور نہی عن المنکر کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ چیز اگر ہے تو تم خیر امت ہو. تو یہ اس امت کی جو ہے ذمہ داری دی گئی ہے. پھر سے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ اس کے بعد بنی اسرائیل جو وہ بھی ایک مسلم امت تھی، لیکن جب وہ ناکام ہو گئی اپنے مقصد میں، اور جو اس کی ذمہ داری تھی اس کو پورا نہ کیا اور ناکام ہو گئے، تو پھر ان کو بدل کے ان کی جگہ پہ دوسری امت لائی گئی، ان کو یہ ذمہ داری دی گئی، اور یہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. تو اس دن میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں صحابہ کرام کی جو جماعت تھی، ظاہر ہے کہ ان کے اندر بھی کچھ لوگ گھسے ہوئے تھے، یا تو خود صحابہ کرام کے اندر بعض کے اندر تھوڑی سی کچھ کمزوری کہیں نظر آئی، یا منافقین گھسے ہوئے تھے. تو اس وقت انہیں کہ اللہ کا رسول موجود ہے، انہیں خطاب کر کے کہا گیا اور ٹوکا گیا، آگاہ کیا گیا کہ تمہارا یہ حال ہو رہا ہے. اور گویا وہ اگر یہی رہا تو پھر یہ گویا یہ کہ وہ اپنی زبان حال سے کہیں گے کہ ہمیں بدل دیا جائے، ہمیں ہٹا دیا جائے، ہماری جگہ پہ کسی اور کو لایا جائے. تو
پہلی چیز تو وہی آیت ہے جو ہم نے ابتدا میں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، یہ تم ہو کہ دیکھو اب تمہیں دعوت دی جاتی ہے اور بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی طرف سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں سے کچھ ہیں کہ جو بخل سے کام لیتے ہیں، بخیل بن جاتے ہیں۔ تو جو کوئی بخیل بنے گا یا بخل کرے گا تو اس کی بخالت کا نقصان اسی کو ہوگا، اور پھر یہ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، غنی ہے، اور تم اللہ کے محتاج ہو، اور سن لو کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم نے منہ موڑا، مطلب کہ اللہ کی یہ دعوت، اللہ کی یہ بات نہ سنی کہ اللہ کی راہ میں انفاق کرنا ہے، تو پھر تمہیں بدل کر تمہاری جگہ پہ اللہ ایک دوسری قوم کو لے کر آئے گا، اور وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، اب وہ تمہاری یہ عالم جو ہے تھامیں گے، یہ ذمہ داری تھامیں گے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوسرے یہ فرمایا مسلمانوں کو، صحابہ کرام خطاب کر کے، یا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض۔ آیت لمبی ہے، میں ترجمہ کرتا ہوں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم ڈھہ جاتے ہو، زمین پہ گر جاتے ہو۔ ثاقلتم الی الارض اس کا مطلب ہوتا ہے بالکل جیسے چلا ہی نہیں جائے، زمین پہ دھنسے جا رہے ہیں۔ کیا تم دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پہ خوش ہو، مطمئن ہو؟ تو سن لو کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، بس ایک تھوڑا سا سامان ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اگر تم آج نہ نکلے، یہاں نکلنے کا مطلب ہے کہ جنگ کے لیے، جہاد کے لیے نہ نکلے، الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم نہ نکلے اللہ کی راہ میں تو پھر اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا، اور تمہیں بدل کر تمہاری جگہ پر کسی اور قوم کو لائے گا، اور تم اللہ کو کچھ بھی اس کا نقصان نہیں کر سکو گے، یعنی کہ وہ اللہ کا کوئی نقصان ہو جائے گا تمہارے ہٹانے سے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مزید آگے فرمایا کہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، تم کو معلوم ہے کہ آج اگر تم اللہ کے رسول کی مدد نہیں کرتے، گویا جہاد میں اور انفاق میں ان کا ساتھ نہیں دیتے، تو تم کو معلوم ہے تاریخ، اللہ ان کی مدد پہلے کر چکا ہے، جبکہ کافروں نے ان کو اس حال میں نکالا تھا کہ دو میں کے دوسرے تھے۔ یہ مکہ سے نکل کے جب ہجرت کے لیے جا رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اتنی مطلب وہ کمزوری کی حالت تھی، اللہ تعالیٰ نے مدد کی کہ دو کے دوسرے تھے، ایک وہ ایک یہ، تو اس وقت اللہ اپنے رسول کی مدد کر چکا ہے۔ اور جب کہ وہ غار میں تھے، اور جب کہ وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس کے بعد فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی طرف سے سکون نازل کیا، اور انہیں ایسے لشکروں سے ان کی مدد کی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے، یعنی فرشتے مدد کے لیے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے کلمے کو پست کر دیا، نیچا کر دیا، اور اللہ کا کلمہ وہی بلند ہونے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ تو یہ بیان کیا گیا اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو، وہ بالکل مستعد رہیں، سنتے رہیں، یہ کیفیت ہمیشہ باقی نہیں رہے گی۔ آج تم بڑے اللہ کے رسول کے ساتھ ہو، تمہیں بڑا اونچا مقام حاصل ہے، تو پھر جا کے سو جاؤ، نہیں، تمہیں محنت کرنی پڑے گی، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنی پڑے گی، امر بالمعروف کا کام کرنا پڑے گا، نہی المنکر کا کام کرنا پڑے گا، اللہ کے دین کی دعوت دینی پڑے گی، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ ورنہ پھر یہ ہے کہ جب وہ قوم، جو امت پیچھے رہ جاتی ہے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بدل کر دوسری قوم کو، دوسرے لوگوں کو لائے گا۔ چنانچہ اس دن میں امام صاحب نے بتلایا کہ عربوں کے اندر اللہ کا دین آیا، اللہ کا نبی آیا، عربوں نے اٹھایا اس دین کی ذمہ داری کو، لیکن جب ان سے کمزوری ہوئی، صادر ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کو اٹھایا، کبھی امازیغ ہیں وہاں پہ اندلس میں جو لوگ گئے، اور بربر قوم جو ویسٹ
افریقہ میں ہے، یہ موراکو اور الجیریا وغیرہ کا، امازیغ، بربر، یہ لوگ ان کو یہ عرب نہیں ہیں۔ دوسری طرف ادھر ہندوستان میں اور بر صغیر ہند میں وہاں پہ جو ہے نا وہاں کی قوموں کو اٹھایا، پھر اس کے بعد خلافت عثمانیہ قائم ہوئی، ترکوں کو دیا، تو ادھر مغلوں کو دیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر دور میں نئے نئے لوگوں کو داخل کرتا رہا ہے۔ اب یہ علامہ اقبال کا وہ شعر ہے نا، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، تو یہ ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے صنم خانے کے جو پجاری تھے اور ان کو اٹھایا، اور وہ جو کعبے کے محافظ بن گئے۔ ترک کیا کہتے، مغل کیا تھے، وہ جو انہوں نے تہس نہس کر دیا تھا عراق اور بغداد کو اور شام کو، انہی کی نسلیں تھیں جی، تتاری جی۔ تو ان لوگوں نے کام کیا۔ تو اس طرح سے یہ آج بھی خطرہ یہ ہے کہ اگر جیسا عالم اسلام میں دیکھا جا رہا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے اور ناانصافی ہو رہی ہے، قتل عام ہو رہا ہے، اور بالکل زبانیں خاموش ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم خاموشی پہ وہ گفتگو کر چکے ہیں، زبانیں خاموش ہیں، کوئی بول نہیں رہا ہے۔ جبکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ جاپان میں ایک شخص تنہا ہے، وہ آج پتہ نہیں کتنے لمبے عرصے سے ڈیلی بیسس پہ وہ جاتا ہے اور اسرائیلی ایمبیسی کے سامنے دن بھر کھڑا رہتا ہے، بیٹھتا ہے، کھڑا رہتا ہے، اسے احتجاج کرتا ہے ڈیلی ایک شخص۔ اور اسی طرح سے کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یورپ میں اور امریکہ میں قومیں اٹھ رہی ہیں، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، قرآن کی کوئی ایک آیت سن لی اور مسلمان ہو رہے ہیں۔ انہیں یہ ناانصافی اور ظلم ان سے دیکھا نہیں جاتا، وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو حتیٰ کہ خواتین، انہوں نے وہ کردار ادا کیا کہ بڑی اہم پوزیشن انہوں نے چھوڑ دی۔ ابھی جو حالیہ دنوں میں ہوا ہے، اتحال کون سے ایک لڑکی، ایک موراکن ہے اوریجن اور ایک انڈین ہندو لڑکی، کس طرح سے انہوں نے بہادری سے کام لیا، اپنا انہوں نے گویا پروفیشنل جو کیریئر ہے اس کو قربان کر دیا۔ یہ معمولی کیریئر نہیں تھا، بڑی اونچی پوزیشن تھی، ملینز آف ڈالرز کی بات تھی، انہوں نے کیا۔ اسی طرح سے یونیورسٹیز میں ہزاروں کی تعداد میں، وہاں کی یونیورسٹیوں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں اور تائید کر رہے ہیں، ان میں سے لوگ مسلمان بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے، امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کام مسلم اقوام کو کرنا چاہیے تھا، مسلم ملت کو کرنا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں کیا، ناکام رہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب وہ کام دوسروں سے لے رہا ہے، اور دن بدن یہ آواز مضبوط ہوتی جا رہی ہے، اور کوئی بعید نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ یہ بدل دے۔ تو ایک طرف ہمارے لیے خوشی کی بھی بات ہے، دوسری طرف افسوس اور تکلیف کی بھی بات ہے۔ ہمیں اٹھا کے پھینک دیا جائے گا، ہماری جگہ پہ کوئی اور آئے گا، ہم نے اپنا نکما پن جو ہے ثابت کر دیا۔ لیکن یہ ہے خوشی دیکھ کر کے دوسری طرف لوگ اس دین کے علم کو جو اٹھانے کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ تو وہی آخر میں انہوں نے ختم کیا امام صاحب نے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اگر تم منہ موڑو گے اس دینی ذمہ داریوں سے اور جی چراؤ گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بدل کر تمہاری جگہ پہ دوسری کسی قوم کو لائے گا، اور پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ تو اس امت کے لیے یہ وقت ہے اور ضرورت ہے کہ اپنے منصب کی ذمہ داریوں کو پہچانے۔ اس کے بغیر نہ وہ خیر امت ہے، نہ اس کے بغیر وہ امت وسط ہے۔ امت وسط اور خیر امت اسی وقت میں ہوں گے کہ جب وہ ذمہ داریاں وہ ادا کریں گے، نبھائیں گے، کہ اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کے دین کے لیے قربانی، اور معاشرے میں متحرک رہنا، ہمیشہ نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، خاموش رہنا، یہ مسلمان کا یا امت مسلمہ کا شیوا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کا فہم عطا فرمائے، اور جو ذمہ داریاں امت کے اوپر عائد ہوتی ہیں بحیثیت ایک فرد امت، اللہ تعالی ہمیں بھی وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔